بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات، قسط نمبر 3۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت۔ آپ کی خلافت خدا کی قدرت کاملہ کا اور رحمت واسعہ کا ایک عجیب نمونہ تھی۔ جو کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے ان کی ذات والا میں پیدا کر دیے تھے، ان کے ظہور کا پورا موقع زمانہ خلافت ہی میں حاصل ہوا تھا۔ جو وعدہ حق تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، جو پیشین گوئیاں قرآن مجید اور احادیث نبوی میں متمکن دین اور ظہور ہدایت اور فتوحات مذکور ہیں، وہ باحسن وجوہ آپ کی خلافت میں مکمل ہوئی، اور آپ کے ظاہری باطنی کمالات باجمال بھی بیان کیے جائیں تو ایک دفتر چاہیے۔ اخلاق و عادات۔ 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد مسند آرائے خلافت ہوئے، اور تھوڑے ہی دنوں میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کو ملک عظیم جیسا بنا دیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بذریعہ وحی اطلاع دی گئی تھی۔ آپ کے مزاج مبارک میں سختی زیادہ تھی، غصہ جلد آ جاتا تھا، بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی کیفیت تھی، مگر اس کے ساتھ 2 صفتیں عجیب و غریب تھیں۔ اول یہ کہ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ آتا تھا، دوم یہ کہ عین غصے کی حالت میں کوئی شخص آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ دیتا تو فوراً غصہ دفع ہو جاتا کہ گویا تھا ہی نہ ہو۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو لوگ آپ کی سخت گیری کی اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ گھروں سے باہر نکل کر بیٹھنا چھوڑ دیا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے خطبہ فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میری سختی اس وقت تھی کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی نرمی سے فیضیاب تھے۔ میری سختی ان کی نرمی کے ساتھ مل کر اعتدال کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی، مگر اب میں تمہارا والی ہوں، اب میں تم پر سختی نہ کروں گا، اور اب میری سختی ظالموں اور بدکاروں پر ہوگی۔ اسی خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں سنت نبوی اور سیرت صدیق کے خلاف کوئی حکم دوں تو کیا کرو گے؟ لوگ کچھ نہ بولے۔ آپ نے پھر دوبارہ یہی سوال ارشاد فرمایا تو ایک نوجوان تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ فعلنا ہکذا، یعنی اسی طرح تلوار سے سر کاٹ دیں گے۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ تواضع کی صفت آپ میں اس قدر تھی کہ اس کا اندازہ کرنے سے انسانی عقل عاجز تھی۔ عرب و عجم کا بادشاہ، بلکہ بادشاہوں کا فرما روا، اور اس میں اس قدر تواضع۔ خلیفہ ہونے کے بعد منبر پر جب گئے تو اس زینہ پر بیٹھے جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اوپر بیٹھیے، تو ارشاد فرمایا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ مجھے اس مقام پر جگہ مل جائے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں رہتے ہوں۔ عدل و انصاف۔ آپ کا عدل ضرب المثل ہے۔ خود اپنے فرزند ابو شحمہ پر حد جاری کی۔ انہوں نے مصر میں شراب پی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلا کر پوشیدہ طور پر آہستہ آہستہ درے لگائے۔ جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو انہوں نے لکھا کہ عمر بن عاص، تمہاری جرت پر ہمیں تعجب ہے، تم نے میرے حکم کے خلاف کیا۔ اب میں تمہیں معزول کرنے کے سوا کوئی رائے نہیں رکھتا۔ تم نے ابو شحمہ کو یہ خیال کر کے کہ امیر المؤمنین کا لڑکا ہے، گھر کے اندر ہلکی سزا دی، حالانکہ تم کو اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے تھا جو سب کے ساتھ کرتے ہو۔ اب اس کو میرے پاس بھیجو تاکہ اس کو اس کی بداعمالی کی سزا ملے۔ چنانچہ جب وہ آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سفارش کی
کہ امیر المؤمنین ایک بار سزا مل چکی ہے، آپ نے ایک نہ سنی۔ ابو شحمہ رونے لگے اور عرض کیا کہ اے والد، میں بیمار ہوں، دوبارہ مجھے سزا دیجیے گا تو میں مر جاؤں گا۔ آپ نے کچھ توجہ نہ دی اور قاعدے کے مطابق سزا دی۔ اس سے ابو شحمہ کی بیماری بڑھ گئی اور 1 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی انشاءاللہ چوتھی قسط میں اسی طرح کے مزید تاریخی واقعات کو پڑھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کو آل کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ دعاؤں کا طلبگار بندہ۔